معزز سامعین گرامی قدر، اللہ کے فضل و رحمت سے آج ہم رمضان کی پہلی طاق رات میں داخل ہو چکے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے مرد و خواتین مسجدوں کی رخ کر چکے ہیں۔ اس مسجد میں بھی اعتکاف کے لیے آنے والے مرد و خواتین کو ہم اہلاً و سہلاً مرحبا دیدہ و دل فرش راہ کہتے ہیں۔ آپ تمام نمازی بھائیوں سے، ساتھیوں سے بھی یہی التماس ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کے لیے اپنا دیدہ و دل فرش راہ رکھیں۔ اللہ رب العزت کے ان مہمانوں کے لیے خصوصی طور کے اوپر آپ احباب نے محبت کا، مودت کا، صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج جو عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کو سمجھنا اور مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کچھ عادات کو ہمیشہ کے لیے حصہ بنا لینا ازحد ضروری ہے۔ پہلی بات، یہ جو عبادت اعتکاف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسلام وحی آنے کے بعد کی ہے رمضان میں اعتکاف بیٹھنا، لیکن وحی کی ابتدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس گوشہ نشینی اور تنہائی سے ہوئی، وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ غار حرا میں اکیلے بیٹھ کر، تنہا بیٹھ کے غور و فکر کرنا شروع ہو چکے تھے پہلے ہی۔ فرشتہ کہاں پہ آیا تھا؟ غار حرا میں۔ رسول اللہ وہاں پہ کیا کرنے جاتے تھے؟ ابھی تو وحی نہیں تھی آئی۔ گویا انسان کا گوشہ نشینی اس طرح اختیار کرنا کہ غور و فکر ہو۔ اسلام میں رہبانیت کا کنسپٹ قطعاً موجود نہیں ہے، لیکن رمضان کے اندر گوشہ نشینی، تنہائی، یہ محمود عمل ہے، اور اعتکاف کی جو عبادت ہے اس کا گوشہ نشینی اور تنہائی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اعتکاف کے اندر مرد و خواتین آئے ہیں تو سارا وقت آپس میں بیٹھ کے گزار لیا جائے، جلوس اللیل ہو جائے، قیام اللیل کا پتہ ہی نہ ہو، عبادات کا پتہ ہی نہ ہو، غور و فکر کا پتہ ہی نہ ہو۔ ماں عائشہ سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھ لیا تھا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات جس کے اوپر آپ بھی اعجاب کرتی ہوں، حیران ہوتی ہوں؟ تو ماں عائشہ نے کہا تھا، ہاں ایسی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور مجھے کہتے ہیں میں اللہ سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے، داڑھی تر ہو گئی ہے، داڑھی کے بعد کپڑے بھیگ گئے، کپڑوں کے بعد زمین تر ہونا شروع ہو گئی، اور میں نے جب بہت لمبا عرصہ گزر گیا، زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، تو میں نے سلام پھیرنے کے بعد ان کو کہا، آپ اللہ کے سامنے اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، آپ تو پوری کائنات میں اللہ خالق ہے اور باقی ہر چیز مخلوق ہے، آپ مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا، عائشہ میرے پہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ غور و فکر نہ کرے، سوچے سمجھے نہ، تو اس کے اوپر افسوس ہے، اور 7 آیت بھی پڑھ دی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ زمین کی اور آسمان کی پیدائش اور رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد بھی لوگ غور و فکر نہ کریں تو افسوس ہے۔ رسول اللہ رو رہے ہیں، میں اور آپ۔ یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب آج مسجد میں جب بھی آئیں یہی نیت کر کے آیا کریں۔ اور بھی اجر و ثواب ہے جو ہم نے دروس میں بیان کیا ہے، لیکن ایک اجر یہ ہے جو بندہ مسجد میں صرف اس نیت سے آئے کہ کوئی اچھی بات سیکھے گا، اچھی تلاوت سنے گا، اپنے لہجے کو بہتر کرے گا، کسی طالب علم کی بات سنے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اچھی بات کسی عالم دین سے سیکھ لے گا، یا اچھی بات سکھلائے گا، دونوں کے لیے۔ جو بندہ بھی مسجد میں اس نیت سے آئے، درس کے اندر بیٹھے، درس کے اندر بیٹھنا ہی اس بات کی دلالت ہوتا ہے کہ کوئی بات سیکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو پورے کے پورے حج کا ثواب ہو جاتا ہے، پورے کے پورے حج کا۔
اور اگر یہ درس و تدریس لیلۃ القدر میں ہو، اعتکاف سے خدا کے واسطے جو لوگ اعتکاف کے لیے آئے ہیں وہ اعتکاف کی غرض و غایت اور مقصد سے غافل نہ ہو. اعتکاف کے اندر موبائل فون کا استعمال لغویات میں سے. اعتکاف کٹ جانے کا، مخلوق سے رابطہ توڑ کے ایک خالق کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کا نام ہے. اگر آپ نے اعتکاف میں بیٹھ کے بھی موبائل پہ گپے لگانی ہے اور موبائل پہ وقت گزارنا ہے تو آپ نے اعتکاف کے صحیح مقصد کو نہیں سمجھا. جو بہن اور بھائی اعتکاف میں آئے ہیں وہ اعتکاف کے حقیقی مقصد کو سمجھیں، اور جو بھائی اعتکاف میں نہیں ہیں اور جو سامعین سن رہے ہیں، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے یہ فلسفہ بھی سمجھ کے جائیے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ رات 1000 مہینے کے برابر ہے. 1000 مہینہ کیا ہے؟ 83 سال. 83 سال لگ بھگ. یہ رات 83 سال کے برابر ہے. ہرگز نہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے سے بہتر ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اس کو 1000 مہینے سے بہتر کم از کم ہے. کم از کم جو انسان نہایت سستی سے عمل کر رہا ہے یہ اس کے لیے ہے. باقی اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ہو سکتا ہے کسی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آ جائے 1000 مہینے سے بہتر ہے 10,000 مہینے لکھ دیے جائیں، 1,00,000 مہینے لکھ دیے جائیں. یہ اس آیت کا مفہوم اصل میں یہ خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. کم از کم 1000 مہینے کے برابر ہے. اور 1000 مہینے کے برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس مطلب کو اگر میں اور آپ سمجھ لیں تو اللہ کی قسم کبھی ان راتوں سے غافل نہ ہو. اور اسلاف کا طرز عمل اور نمونہ یہ ہے، یہ بات درست ہے، جو بات درست ہے وہ صحیح ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کن راتوں میں کرنا چاہیے؟ طاق راتوں میں. لیکن اسلاف کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ ان 5 طاق راتوں میں اور جفت راتوں میں کوئی فرق نہیں تھے کیا کرتے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرق نہیں تھے کیا کرتے. رسول اللہ آخری 10 دنوں میں اپنے گھر والوں کو تنبیہن ڈانٹ کے، عام دنوں میں نہیں، ان 10 راتوں میں تنبیہ کر دیا کرتے تھے کہ یہ رات سونے کی راتیں نہیں ہیں، اب جاگنے کا وقت ہو چکا ہے. ان 10 راتوں میں جنہوں نے اعتکاف کرنا انہوں نے بھی، اور جنہوں نے اعتکاف نہیں کرنا ان کے لیے بھی کمر کس لینے کا، کمر باندھ لینے کا آخری زور، جس کو کہتے ہیں نا بس انسان منزل کے قریب پہنچ جائے اور آخری زور لگانا ہے، یہ وہ لمحہ ہے. بس آخری ہمت لگانی ہے. 20 دن گزر گئے ہیں، آخری 10 دن باقی ہیں، ہو سکتا ہے 9 راتیں باقی ہوں. یہ جو راتیں باقی رہ گئی ہیں اس میں طاق اور جفت کا بھی فرق نہیں رکھنا، اور ہر رات کو عبادت اس انداز میں کرنی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مطلب کیا ہے 1000 مہینے سے بہتر. 1000 مہینے سے بہتر کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن یہ ہے عام فہم زبان میں. یہ رات آئی ہے، جمیع اعمال کو اس رات میں جمع کیجئے. ان 10 راتوں میں ہر بندہ اپنی جیب کے مطابق 1 روپیہ، 10 روپے، 100 روپیہ، 1000 روپیہ اس رات میں اگر خرچ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس بندے نے 1000 مہینے یہ 1000 روپیہ خرچ کیا ہے. یہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو پرانی امتوں میں 500 سال لوگوں نے عبادتیں کی ہیں تو ہماری تو امت کی آپ نے کہا عمر ہی 60 سے 70 برس کے درمیان ہوگی، ہم ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں تو اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، اس میں ایک پارہ قرآن پاک کا پڑھیں گے تو یوں لکھا جائے گا اس بندے نے 1000 مہینے ہر روز ایک قرآن کا پارہ پڑھا. گویا اس رات میں جو بھی عمل کریں گے وہ ملٹی پلائی بائی 1000 رات ہوگا. اگر یہ مفہوم سمجھ آ جائے، اور یہی اس کا مفہوم ہے اور مطلب بھی یہی ہے، جائیے تحقیق کیجئے. یہ علماء اور طالب علم ہم جیسے آپ کے سامنے تحقیقات کا نچوڑ رکھتے ہیں جو کئی برس کی ہوتی ہیں اور کئی دنوں کے مطالعے کا حاصل ہوتی ہے. یہی اس کا مطلب ہے، یہی اس کی ٹرانسلیشن ہے.
کہ آپ نیکی کا کوئی بھی عمل ان راتوں میں کریں گے، اللہ رب العزت اس کو بڑھاتا رہے گا اور اس کو لکھے گا. اگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، تقسیم کر لیجئے، مثلا اوسطاً 10 گھنٹے، ویسے تو 11 گھنٹے، 10 گھنٹے لگا لیجئے، یہ رات 10 گھنٹے کی ہے. 1 گھنٹہ 8.25 سال کے برابر ہے. 1 گھنٹہ 8.25 سال کے برابر ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ اہتمام کریں گے کہ ان طاق راتوں میں، جفت راتوں میں کم از کم آدھ 1 گھنٹہ آپ درس و تدریس میں شامل ہوں، جو حج کا ثواب ہے، اور اس کے اندر آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا آپ نے اتنا عرصہ دین سیکھا اور سکھلایا. اور 1 گھنٹہ الحمدللہ یہاں پہ قیام ہوتا ہے، وہ بھی لکھا جائے گا. کوشش ہم یہ کریں گے کہ طاق راتوں میں تمام دروس دعائیں وتر 12 بجے سے پہلے ختم ہو جائے اور جفت راتوں میں 11 بجے کے قریب ختم ہو جائے، تاکہ باقی تنہائی کے وقت میں آپ ان گھنٹوں کو یوٹیلائز کر سکیں. 1 گھنٹہ 8.25 سال کے برابر، 1 مہینہ 1 منٹ 45 دن سے زیادہ، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ 45 گھنٹوں سے زیادہ ضائع کر دیں. اللہ کے بندو، یہ وقت ہے جو اب ضائع کرنے کا نہیں ہے. 1 لمحے کے لیے بھی موبائل اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے. 9 دن نہیں ہے نا، یہ 10 دن ہی رہ گئے ہیں نا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کی قسم ان کاموں میں نہ پڑیے. ابھی قدرتی موبائل آج ابھی آتے آتے میسج آنا شروع ہو گئے ہیں. لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی جی؟ لیلۃ القدر کا امکان کس رات کو ہے؟ ایسے لوگ ہیں کہ آج رمضان کی آخری راتیں چل رہی ہیں، پھر بھی ایک ہی دن عبادت کرنی ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے لیے ان 10 راتوں کو عبادت کر لو. ان میں بھی طاق رات کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے حدیث کے مطابق. لیکن رویت کا، شکوک و شبہات کا، آپ کو پتہ چاند کا مسئلہ پاکستان میں ایک ایسا بھی ہے جس کو گھر بیٹھے چاند نظر آ جاتا ہے. پوپل زئی صاحب کا آپ کو پتہ ہے، ہر سال اختلاف آپ کو پتہ. تو ان اختلافات اور رویت سے کہ مطالعے کے اختلافات سے بچنے کے لیے آپ نے طاق راتوں کے اندر نہیں پڑھنا. جفت رات ہو، طاق رات ہو، ایک شیڈول بنانا ہے. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس شیڈول کو باہر بینروں پہ اور فلیکسوں پہ لکھ دیا. جو اعتکاف والے ہیں وہ ایک پیپر بنائیں، اور جو اعتکاف والے نہیں ہیں وہ ڈائریاں بنائیں کہ 1 رات کے اندر ہم نے عمل کرنا کیا کیا. گزشتہ دنوں آپ کے سامنے ذکر کا موضوع شروع کیا ہوا ہے اور ہم قرآن پاک کے اوپر پہنچے. چند باتیں یہاں سے آگے چلا کے اور میکسیمم جتنا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اتنی آپ یہ شیڈول ایک بنائیں کہ ہر روز رات کو ہم نے اس 10 گھنٹے کو کیسے یوٹیلائز کرنا. تو میرا جو مشورہ ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے، میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں سمجھتا ہوں نچوڑ ہیں انسان کی تحقیق کا. میری زندگی کا مطالعے کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بات وہاں سے شروع کریں گے. اور انشاءاللہ آج کے درس کے بعد دوبارہ اپنا موضوع قرآن پاک اس حوالے سے جو باتیں رہ جائیں گی اس کے اوپر غور کریں گے. قرآن پاک ذکر میں سے سب سے افضل قسم ہے، اور آج کل معاشرہ اس حوالے سے بہت سے اشکال کا شکار ہے. 2 باتیں تیزی سے یہ اشکال دور کرنے. لوگ یہ کہتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے، 100% کتاب ہدایت ہے. کتاب دستور ہے، 100% ہے. کتاب قانون ہے، 100% ہے. کتاب منشور ہے، 100% ہے. ہدی للمتقین کے علاوہ ہدی للناس بھی ہے. لیکن یہ تمام باتیں کر لینے کے بعد یہ جملے کہنا، ویسے عمومی طور پہ کہنا کہ یہ دم اور رقیہ کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو صرف آپ رقیہ کے طور پہ پڑھ کے پھونکتے رہے، یا یہ مردے بخشوانے کے لیے نہیں آئی ہے، زندہ بخشوانے کے لیے آئی ہے. یہ زندہ لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے آئی ہے، مردے بخشوانے کے لیے. یہ جملے عمومی طور پہ درست ہیں، لیکن یہ جملے کے ساتھ اگر کہا جائے کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے، تو اس سے بڑی گمراہی اور جہالت بھی کوئی نہیں ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن کتاب ثواب بھی ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ قرآن کتاب ثواب نہیں ہے؟
رسول اللہ کی حدیث آپ نے سنی ہوئی، الف لام میم، ایک حرف نہیں، کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں، اور ہر حرف کو، اس قرآن پاک کے ہر حرف کو پڑھنے کی نیکی کتنی ہے؟ 10، اور الف لام میم پڑھنے کی نیکیاں کتنی ہیں؟ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ بدبخت جہلم کا بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ بغیر ترجمہ قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے، اور رسول اللہ کہتے ہیں الف لام میم پڑھو 30 نیکیاں ملیں گی، تیری مانی جائے گی کہ رسول اللہ کی مانی جائے گی؟ ایک کنسپٹ یہ کلیئر کر کے جائیے، بے شک عمومی طور پہ ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک لٹکانے کے لیے نہیں تھا آیا، تعویذ بنانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر کوئی بندہ شہد کا یا زمزم کی پوری 5 لیٹر کی بوتل گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کر دے، شفا مل جائے گی؟ شہد کی 5 لیٹر کی بوتل لٹکا کے پھرنا شروع کرے، شفا مل جائے گی؟ پینے سے ملے گی نا۔ تو قرآن پاک بھی پڑھنے سے ملے گی، لیکن یہ کہنا قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن شفا کی کتاب نہیں ہے، اس سے بڑی جہالت اور گمراہی بھی کوئی نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ما ہوا شفا، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اور آج کل لوگ پریشان ہیں بیماریوں سے، روحانی جسمانی بیماریوں سے، یہ پورا ایک موضوع ہے، لیکن آج کچھ باتیں زیادہ کرنا مطلوب ہے، اس لیے تیزی سے آگے بات بڑھاتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کتاب ثواب بھی ہے اور کتاب شفا بھی ہے، اور شفا ملنی کب ہے؟ جب پڑھیں گے۔ اور شفا کے لیے سب سے پہلا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بذات خود اس کے اندر بھی شفا ہے، اس کے اندر بھی شفا ہے۔ اور آگے جو سورت ہے اس کو تو سورت شفا کہتے ہیں، سورت فاتحہ کو۔ راول پنڈی کا فوجی، اس کی ماں آپ کے سامنے پہلے بھی واقعہ رکھا ہے، نابینا ہو گئی تھی، نابینا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا جب تک ٹرانسپلانٹ نہیں ہوگا، کورنیا وغیرہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس عورت نے رمضان آیا قرآن اٹھایا اور اللہ کو کہا، ہر رمضان اللہ قرآن پڑھا کرتی تھی، 13 لائنیں، بزرگ کئی 13 لائنوں پہ پڑھتے۔ وہ فوجی نوجوان کہتا ہے میری ماں نے قرآن کھولا اور انگلی پھیری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اس کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، وہ انگلی پھیرتی 13 مرتبہ اور ہر دفعہ پڑھتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا قرآن پاک ابھی ختم نہیں تھا کیا، بنائی واپس آ گئی۔ جب بھی آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملانی ہے۔ اور سورت فاتحہ اکیلی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور روایات اتنی زیادہ ہیں کہ یہ اکیلا موضوع ایک پورے جمعے کا متقاضی ہے۔ صرف آپ نے ابھی سعید خدری کی روایت ذہن میں رکھنی ہے جو انہوں نے بیان کی کہ ایک سردار کو بچھو یا سانپ نے کاٹا، صحابہ کی اس نے میزبانی نہ کی، لیکن جب کاٹ گیا تو کہنے لگے تم میں سے کسی کو رقیہ سے مراد منتر آتا ہے، اور رقیہ شریعہ سے مراد ایسا دم ہے جو شرکیہ نہ ہو، وہ ہر دم جائز ہے، ما لم یکن فیہ شرک، وہ جائز ہے۔ اور یہ تو سورت فاتحہ ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا جی ہاں مجھے آتا ہے، لیکن میں تب کروں گا دم اگر پورا غلہ ریوڑ بکریوں کا دو گے۔ تیپ آ گیا، سورت فاتحہ پڑھنا شروع کی، درد ختم، سورت فاتحہ پڑھنا شروع کی، درد ختم۔ 7 دفعہ نہیں پڑھی، وہ سردار جو زہر سے تڑپ رہا تھا بالکل تندرست ہو کے بیٹھ گیا، اور غلہ دیا اور ریوڑ دیا۔ صحابہ آپس میں بحث کرنا شروع کر گئے، ایک نے کہا بانٹ لیتے ہیں، ایک نے کہا اس وقت تک نہیں بانٹوں گا جب تک رسول اللہ سے پوچھوں گا نہیں یہ کمائی جائز ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سن کے کہا اس میں میرا بھی حصہ ہے، کیونکہ میں نے تمہیں سورت فاتحہ سکھائی تھی، سورت فاتحہ میں نے سکھائی تھی۔ مذاق کیا پیار اور محبت سے، یعنی اس چیز کا اقرار کیا یا تم نے درست کیا۔ باطل جس جھاڑ پھونک سے اگر کماتا ہے تو یہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کے اندر اگر روحانی جسمانی بیماریاں دور کرنا چاہتے ہو تو روزانہ ایک معمول بنا لو، صرف ایک معمول، 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو، ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ پہلی بات۔
دوسرا وظیفہ جو آپ نے ہر روز معتکفین نے کرنا ہے، 41 مرتبہ سورت فاتحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. اور سورت فاتحہ میں اتنا اثر عام بندے کے دم میں کیوں ہوتا ہے؟ عام بچے سے بھی آپ سورت فاتحہ کا دم کرا کے دیکھ لیں، عام کلین شیپ نارمل بندے سے بھی آپ اس کا دم کرا کے دیکھ لیں، آپ اس کے اثرات سے حیران رہ جائیں گے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد ایسی صورت ہے جو ہر مسلمان ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے. اور جب یہ صورت انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. میرے بندے نے میری حمد بیان کی، ثنا بیان کی، بزرگی بیان کی، جو یہ مانگے گا اس کو میں دوں گا. یہ عام بندے کے لیے بھی ہوتا ہے، اس لیے سورت فاتحہ میں اثر ہے عام بندے کے دم کے اندر بھی. اس دم کو آپ نے اپنانا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کرنا ہے. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو کئی مرتبہ مختلف واقعات بیان کیے. عینی مشاہدہ، بلڈ کینسر تک، جگر کے کینسر کے امراض اس اکیلی صورت کی وجہ سے دم سے دور ہوتے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہسپتال بند کر دیتے ہیں. بھائی آپ کو کس نے کہا ہسپتال میں جانا ناجائز ہے؟ وہ بھی علاج مسنون ہے، وہ بھی جائز طریقہ ہے، وہ بھی سنت سے ثابت ہے. لیکن جب ڈاکٹروں نے آپ کو جواب ہی دے دیا ہے کہ آپ 4 سٹیج پہ آپ کو سورت فاتحہ پڑھنے میں کیا اعتراض ہے کہ صرف ضد ہے اسلام کی، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. آپ سورت فاتحہ کو اپنی زندگی میں جاری کیجئے، اللہ تعالیٰ شفا آپ کی زندگی میں جاری کر دے گا. سورت بقرہ کی انشاءاللہ جو باتیں رہ جائیں گی آئندہ آنے والے دروس میں قرآن پاک کے حوالے سے جو جاری ہے اس میں ذکر کرتے رہیں گے. آج معتکفین اور آپ احباب کو ایک شیڈول بتانا ہے. سورت بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج آسمان سے وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ اترا ہی نہیں، یعنی اس نے زمین دیکھی ہی نہیں. کیا لے کے آیا ہے؟ سورت فاتحہ اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیات لے کے آیا ہے. اللہ کے رسول ان 2 آیات کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو گئی. اور کفایت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے رزق کے لیے، اس کی عبادات کے لیے، اس کے قیام اللیل کے لیے، اس کے نیکی کے تمام معاملات جو وہ کرتا ہے. بالفرض سفر میں تھا، ایک بندہ روزانہ 3 سپارے پڑھتا ہے، رات کو سفر میں تھا نہیں پڑھ سکا، صرف یہ 2 آیتیں پڑھ لے وہ اجر و ثواب بھی مل جائے گا اور اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. گویا عبادات کے جو سارے کے سارے معمولات ہیں یہ اکیلی 2 آیات ان کے لیے متبادل بن جاتی ہیں اور کفایت کر جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں پوچھتے ہو نا آپ شفا کا، جادو کا، جنات کا، شیاطین کا، جس گھر میں صرف 3 دن تک پڑھی جائے، 3 دن نہیں پڑھی جا سکتی، صرف 3 دنوں تک جس گھر میں یہ 2 آیتیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان، جادو، جنات بھاگ جاتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں. سورت بقرہ کی بھی یہ فضیلت موجود ہے 40 دن کی، لیکن ان آیات کی تو صرف 3 دن کی فضیلت ہے. آگے بڑھیے، یہ زندگی کا معمول بنانا. 41 مرتبہ سورت فاتحہ، سورت بقرہ کی آخری 2 آیات، پھر قرآن پاک کی ایک عظیم آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. اکیلی آیت الکرسی کے اوپر بھی کئی خطبات دیے جا سکتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کے وہ 3 مشہور واقعات آپ ذہن میں لے کے آئیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی سے پوچھا تھا کہ بتا قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے، تو جب انہوں نے کہا تھا آیت الکرسی تو رسول اللہ نے کہا تھا تجھے تیرا علم مبارک ہو، تو صحیح پہنچا ہے. یہ قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے، سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے. اور ہر مسلمان مرد، عورت، بچے کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے. وجہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے. 3 مرتبہ شیطان آیا، تینوں مرتبہ پکڑ لیا. وہ تینوں مرتبہ ایک ہی بات کر کے کہ اب نہیں آؤں گا، اب نہیں آؤں گا، اب نہیں آؤں گا. تیسری مرتبہ کہنے لگا اگر تو ہمیشہ کے لیے میرے سے جان چھڑوانا چاہتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر. اللہ رب العزت تیرے ساتھ ایک ایسا محافظ نازل کریں گے کہ وہ محافظ پھر مجھے قریب بھی نہیں آنے دے گا، پھر آنے ہی نہیں دے گا.
دیگر دو روایات کو ملایا جائے، جننی والی روایت کو بھی ملا لیا جائے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ دوسری بات، دوسری روایت میں جب 3 دفعہ پکڑا، حضرت ابو ایوب انصاری والی روایت میں جب پکڑا تو وہاں پہ آیا پھر تجھے کوئی ضرر رساں چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور تیسری مرتبہ یہ کہا جو صبح پڑھتا ہے شام تک شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، یہ آیت حفاظت کی آیت اکیلی نہیں ہے، یہ حفاظت تو شیطان کی ضرر رساں چیز سے، شیاطین سے، یہ تو حدیث موجود ہے، یہ ثواب کی آیت بھی ہے، ثواب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کے ذمے میں تو آ ہی جاتا ہے، لیکن اس کا اور جنت کا فاصلہ صرف ایک چیز روکتی ہے۔ اللہ کے رسول کیا چیز؟ کیا چیز؟ صرف موت۔ جو ہی مرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فضیلت والی آیت بھی ہے کہ آیت الکرسی کو اپنی زندگی میں صبح و شام 5 نمازوں کے بعد 7 بنتی ہیں، لیکن مجربات اور تجربے کی روشنی میں ایک بندہ مومن کو ایک دن میں کم از کم 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، آگے بڑھیے۔ قرآن کی بات پہلے کرتے ہیں، بہت سی صورتیں، لیکن جو آپ نے ہر روز اعتکاف والوں نے اور اعتکاف کے بغیر والوں نے ہر روز پڑھنی ہے، ان میں سے ایک سورہ ملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی ایک سورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کی ایسی حفاظت کرتی ہے، شاید یہ بیان کرنے کا مطلب یہی ہو کہ غافلین متنبہ ہو جائیں، نہ جاننے والے لوگوں کو علم ہو جائے کہ ایک ایسی صورت بھی ہے جو قبر میں بھی انسان کا ساتھ دیتی ہے، عذاب بھی آ رہا ہو تو قبر والے کو اپنے سایہ رحمت میں، آغوش میں اس طرح ڈھانپ لیتی ہے جیسے مرغی اپنے بچوں کو ڈھانپتی ہے۔ وہ سورت سورہ ملک ہے۔ جو بندہ پوری زندگی میں اس سورت کے ساتھ تمسک اختیار کرتا ہے، ہر روز رات کو پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ پڑھو گے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے 30 آیتیں ہیں، صرف 30 آیتیں، اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کا جو فائدہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے وہ 1/4 قرآن پڑھ لیتا ہے، 1/4۔ 4 دفعہ پڑھا تو کتنا؟ پورے کا پورا قرآن پڑھ لیا۔ اور پھر صبح شام پڑھنے کے ان کے فضائل الگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی شخص کیسے عاجز آ گیا کہ 1/3 قرآن روز پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا بہرحال مشکل کام ہے اللہ کے رسول، 1/3 قرآن پڑھنا۔ کہا قل هو اللہ احد پڑھا کرو، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھو گے گویا تم نے 10 پارے پڑھ لیے۔ 1 دفعہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 پارے پڑھنے کا ثواب نہیں چاہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ اور دیگر احادیث کو ملایا جائے تو جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کا جنت میں ایک محل بن گیا۔ آپ نے قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، اس کے فضائل اور بھی ہیں۔ آیت الکرسی کے ساتھ قل هو اللہ نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت الگ موجود ہے۔ آپ نے قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ اپنی زندگی میں معتکفین نے اور غیر معتکف جتنے لوگ ہیں 12 مرتبہ کم از کم، اللہ کی قسم اس سے زیادہ پڑھنا آسان ہے لیکن کم از کم 12 مرتبہ، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کی سونے سے پہلے بھی شرک کے برات کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں۔ 12 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 12 مرتبہ قل هو اللہ احد اگر آپ پڑھیں تو اس کے بعد معوذتین ہیں، اکیلی ان 2 صورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں پڑھ پڑھ پڑھ، وہ کہتے کیا پڑھوں؟ کہا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔
رسول اللہ نے کہا کسی پناہ مانگنے والے نے اس سے اعلیٰ الفاظ کے ساتھ پناہ نہیں مانگی. اللہ رب العزت کی بندہ پناہ میں آ جاتا ہے. کس سے؟ شیاطین کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، وسوسہ الخناس کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں. یہ دو صورتیں صبح اور شام ان کی الگ فضیلتیں 3 مرتبہ پڑھنے کی ہیں. یہ جو اذکار ہے یہ 3 مرتبہ صبح شام کر کے بھی ان کی تعداد پوری کی جا سکتی ہے. لیکن جو بندہ جادو جنات سے بچنے کے لیے اور ان تمام ثوابوں کو لینا چاہتا ہے وہ 11 مرتبہ 11 آیات کو 11 مرتبہ پڑھے. یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور جادو کا جو سارا کا سارا باب ہے وہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان صورتوں کو 11 مرتبہ پڑھنا چاہیے. یہ چند قرآنی اذکار آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ ان اذکار کو کم از کم اتنا پڑھیں. وجہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی کچھ فائدے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، صرف 10 آیات کی. ہم نے تو سورہ ملک بھی پڑھ لی، قل هو اللہ بھی پڑھ لی، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھ لی، معوذتین بھی پڑھ لیے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی، اور آمن الرسول بھی پڑھ لی، آیت الکرسی بھی پڑھ لی، تو ہماری آیات تو بہت زیادہ ہوگی. تو رسول اللہ نے تو کہا جو صرف 10 آیات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو غافلوں میں سے نہیں لکھے گا. اور جو 100 آیات ایک دن میں پڑھ لیتا ہے، ایک رات میں پڑھ لیتا ہے، ایک دن رات میں، صرف 100 آیتیں، صرف 100 آیتیں، اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے. یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں. امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، آدھی رات کا قیام، فجر پڑھی، پوری رات کا قیام. یہ 100 آیات کے ساتھ قیام کیا، 100 آیتیں پڑھ لی، پوری رات کا قیام. امام کے ساتھ تراویح باجماعت پڑھ لی، سلام پھیرا، پوری رات کا قیام. جو ایک ہی رات میں 5 6 راتوں کے قیام کر رہے ہیں، پھر ملٹیپلائی کر لیں 1000 مہینے سے بہتر کے ساتھ. اور ایک میری آجزانہ سی گزارش ہے اللہ کے لیے، یہ جو 10 راتیں ہیں ان میں سے ہر روز کوشش کیجئے، معتکف بھی اور غیر معتکف بھی، اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کرتا ہے. پہلی حدیثیں پڑھنا، یہاں پہ 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کرنا. رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ 1000 آیتوں کا قیام کرتا ہے اس کے مقدر میں خزانے لکھ دیے جاتے. جس بندے کے مقدر میں جنت کے خزانے لکھے ہوں، کیا اللہ تعالیٰ پہلے اسے جہنم میں ڈالے گا؟ 1000 آیتوں کا قیام آپ کو سننے میں مشکل لگ رہا ہے، لیکن قربان جائیں علماء کی محنتوں کے اوپر. انہوں نے محنتیں کی کہ 1000 آیتوں کا قیام امت کے لیے آسان کیسے بنایا جائے. غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ 29واں اور 30واں پارہ تبارک الذی سے شروع کریں، ناس تک 1000 سے زائد آیات بن جاتی ہیں. اور ہر بندہ مسلم جو حافظ ہے غیر حافظ ہے وہ قرآن پاک کھول کے 2 رکعتوں میں ان 10 دنوں میں 29واں اور 30واں پارہ پڑھ لے، صرف 2 رکعتوں میں. یہ 10 راتیں تو کم از کم قیام کرے اور اپنی پوری زندگی کا معمول بنائیے کہ ہفتے میں 1 رات ایسی ہونی چاہیے جب یہ 1000 آیتوں کا قیام ہو. اللہ کی قسم آپ ٹریننگ کر لیں، آپ تجربہ کر لیں، ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا مشکل لگتا تھا، شروع میں آپ کو ٹائم کچھ زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ 25 سے 30 منٹ میں 1000 آیتیں پڑھ لیں گے. 25 سے 30 منٹ، 2 رکعتیں اس طرح کی بھی قائم کیجیے. ہر روز یہ 1000 آیتوں کا قیام کیجیے. یہ قرآن پاک کے حوالے سے بات ہے اور انشاءاللہ قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے اپنی گزارشات کو جاری رکھیں گے. قرآن پاک کے بعد جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ افضل الذکر، جو سب سے افضل ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ حالی پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن الا اللہ، الا اللہ، ہو حق، یہ قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے. اس طرح کے وظیفے یہ بدعی عمل ہے، یہ باعث ثواب نہیں ہے.
یہ انسان کو راہ راست سے دور لے جاتے ہیں انسان. اور ایک سلسلہ میں نام نہیں لیتا پھر اوفینڈ ہوتے ہیں, وہ جی قلب جاری ہو جاتا ہے حق ہو کے ضربے لگانے سے. وہ کیا ہو جاتا ہے جی, قلب جب جاری ہو جاتا ہے نا اس کے اندر سے لہریں نکل, وہ کیا ہوتا ہے جی, وہ جب ہاتھ ملاتے ہیں تو کرنٹ پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اس کرنٹ کا کرنا کیا ہے سمجھ ہی نہیں آتی. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں مسجدوں کے اندر نماز با جماعت پڑھنے کی بجائے کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, کرنٹیں لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے. لا الہ الا اللہ اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ غم میں پھر رہے ہیں, کہتے ہیں یار عمر گزر گئی, مجھے رسول اللہ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ ایک ایسا جملہ ہے جو بندہ پڑھ لے تو ہر غم موت کے وقت کا دور ہو جاتا ہے. حضرت عمر سن رہے ہیں, ہنسنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے تجھے نہیں پتا وہ کون سا کلمہ ہے؟ کہا نہیں. کہا لا الہ الا اللہ, ایک ایسا کلمہ کہ موت کی وادی میں اترتے وقت جس وقت انسان اتنے غم میں مبتلا ہوتا ہے, موت بظاہر انسان کو غمگین کرتی ہے سوائے بندہ مومن کے علاوہ. اگر ایمان مضبوط ہو پھر غم نہیں ہوتا کہ جا رہا ہوں اللہ کے پاس. ویسے بندہ سوچتا ہے ہائے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, ہائے جو ساری زندگی کمایا تھا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس غم سے نجات دینے کے لیے ایک جملہ حضرت عمر کہتے ہیں طلحہ موت کی گہرائیوں میں اور گھاٹیوں میں اترتے وقت اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے گا نا, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تیرا ہر غم دور ہو جائے گا. اور اسی لیے رسول اللہ نے بھی کہا جو موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ سیدھا کہاں پہ داخل ہو جاتا ہے, جنت میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ الفاظ اور بتائے, وہ آپ نے یاد کرنے ہیں. بالعموم یہ اللہ کا شکر ہے یہ کلمات آپ کو یاد ہیں, لیکن تذکیر کر کے دہرانے کے لیے آپ سنتے ہیں لیکن کئی مرتبہ اجر و ثواب ذہن سے نکل جاتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب کو آتا ہے, جن کو نہیں آتا انہوں نے یاد کرنا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو پہلا اجر, وہ جو 100 نیکیاں 100 گناہ معاف وغیرہ کی باتیں الگ ہیں, بات طویل ہو جائے گی. صرف ایک جو اجر ثواب ہے وہ یہ ہے کہ 10 اسماعیل کی اولاد میں سے غلام بیٹے ان کو آزاد کر دیا. ایک غلام کو آزاد کرنے کا کیا اجر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے ایک عضو کے بدلے میں اس کا ایک عضو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے 10 اسماعیل کے بیٹے غلام ہو تو آزاد کر دیا جاتا ہے. اس آزادی کا جو اجر و ثواب ہے وہ کہنے والے کو دے دیا جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اسماعیل کا نام کیوں لیا؟ کہ اسماعیل کی اولاد کے غلام بیٹے ہوں تو ان کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. اس کی وجہ یہ جو سلسلہ نسب ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان میں سے ایک باپ بھی زنا کی پیدائش نہیں ہے. یہ سارے حلال کے ذریعے نطفے منتقل ہوئے ہیں. یہ اتنی عظیم لڑی ہے اور اتنا عظیم سلسلہ نسب ہے کہ اللہ کو بھی اتنا ان کے اوپر پیار اور محبت ہے کہ ابراہیم کے بعد اس دھرتی پہ اس زمین کی پشت کے اوپر جتنے نبی آئے ابراہیم کی اولاد میں سے آئے. اتنا محترم اور مقدس سلسلہ نسب ہے. صرف 100 مرتبہ پڑھو تو 10 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. کہا جو 10 مرتبہ پڑھے گا. یہ جب رسول اللہ کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں اجر و ثواب بیان کرتے ہیں پہلے اور پھر اس میں تخفیف کرتے ہیں, یہ رحمت کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کو بھی پتا بعض بندے ایسے ہوں گے جو 100 مرتبہ سننے کے بعد, عالم کے کہنے کے بعد, طالب علم کے کہنے کے بعد بھی نہیں پڑھیں گے. وہ 10 مرتبہ پڑھ لیں صبح شام, 10 مرتبہ, ان کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ پہلے تو تھا 100 کے اوپر 10 غلام بیٹے, اب اجر و ثواب یہ ہے کہ 10 مرتبہ پڑھو گے تو 4 اسماعیل کے غلام بیٹوں کے آزادی کا ثواب مل جائے گا. اور پھر اسی پہ بس نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت کی انتہا کر دی. پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جو ایک مرتبہ بھی پڑھے گا اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بیٹے کو آزاد کرنے کا ثواب پا لے گا.
ہم سب نے پڑھا 83 برس تک لکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ 83 برس پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ بندے کو آگ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ڈالنا چاہتا. میں اور آپ آگ میں جانے کی جد و جہد اور تگ و دو ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پکڑ پکڑ کے چاہتا ہے کہ بندے جنت میں چلے جائیں. 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیے. اور اس کے جو دیگر فوائد ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جتنا مرضی پرانا جادو، ہمارا دوست 18 سال سے ایک جن اس کی بیوی جکڑا ہوا تھا، جنات کے قبضے میں اس کی بیوی کو جکڑا گیا ہوا تھا، وہ بھی، اور اس کی بیوی کے اوپر وہ جن تھے، دم کرائے، مختلف کیے. صرف یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے جو صبح شام پڑھتا ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے. وہ 18 سال سے جو جن تھا اس عورت کے اوپر بھاگ گیا، 3 سال ہو گیا نہیں آیا. اس کے دیگر فوائد الگ ہیں. ایک رات سونے سے پہلے پڑھ لو، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. اور آگے جو ایک وظیفہ، وظائف زیادہ بتانے ہیں لیکن تیزی سے انشاءاللہ ان کے فضائل پھر اگلے آئندہ آنے والے دروس میں بیان کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، صبح 3 مرتبہ، شام، کل قیامت کے دن اللہ پہ واجب ہے وہ اس بندے کو خوش کر دے. بندہ کیسے خوش ہوگا قیامت کے دن؟ جنت میں جائے بغیر خوش ہوگا؟ جنت میں جائے بغیر کوئی نہیں اس دن خوش ہوگا. اس دن بندے کی خواہش ہوگی، قرآن کی آیت ہے عجیب، اس دن قرآن کہتا ہے ہر بندے کی خواہش ہوگی پوری دنیا جہنم میں چلی جائے اور میں پوری دنیا کا سونا چاندی دے کے جنت میں چلا جاؤں، پوری دنیا بھر سونے کی اللہ کو دے دوں اور جنت میں چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ 3 مرتبہ رضیت باللہ ربن، اے اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی ہوئے، وبالاسلام دینا، اللہ اسلام کو اپنا دین، اللہ تیرا شکر ہے. اللہ کی قسم اس نعمت کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے. بن محنت کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں اس نعمت کا ادراک ہے. وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا. صرف 3 مرتبہ صبح شام کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن خوش کر دے گا. اور وہ حدیثیں الگ ہیں، یہ ایک ایک وظیفے کی مختلف، وہ جو وضو کے بعد اگر پڑھا جائے تو گناہ معاف ہو جاتے صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے. تو یہ آپ نے اپنی زندگی میں معمول بنانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور جہنم بھی گفتگو کرتی ہے، مخلوق ہے اللہ کی. اور جو بندہ کہتا ہے نا اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو میرے سے بچا لے. کتنی مرتبہ کہنے سے؟ 3 مرتبہ. صرف 3 مرتبہ آپ نے ہر روز دعا کرنی ہے، پوری زندگی کے اندر اس کو جاری کریے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا. اور 3 مرتبہ کیا دعا کرنی ہے؟ اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما. تو جنت اللہ سے سفارش کرتی ہے، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما. پھر ایک وظیفہ، وقت کافی گزر گیا، میں 2 وظیفے بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا اور انشاءاللہ ان کے فضائل آئندہ آنے والے دروس میں بیان کریں گے. خواتین کے باہر بھی اور مردوں کے باہر بھی یہ چارٹ لگا دی ہیں، یہ پورے کا پورا چارٹ دیکھیں. کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ آئندہ آنے والے دروس میں بیان کریں گے. بنیادی طور کے اوپر قرآن پاک کا مہینہ، قرآن پاک کے وظائف کے ساتھ تمسک اختیار کیجئے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیجئے. اور 2 وظیفے مزید بتاؤں گا اور ایک استغفار کی جو بات رہ گئی ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں اس پہ بھی گفتگو ہونی ہے، اور اگر موقع ملا درس کے اندر بھی ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو رکھیے. اللہ کی قسم درود پاک اکیلا ایسا وظیفہ ہے جس کے بارے میں ابی بن کعب کی آپ نے ساری کی ساری حدیث سنی ہوئی ہے. کتنا اللہ کے رسول کہتے ہیں بڑھا لے تو تیرے لیے، اللہ کتنا، اللہ کے رسول کتنا، کہا نصف کر لے. کہا ابی بن کعب نے نصف کر لیتا ہوں. کہا اگر اس سے بھی زیادہ کرے گا تیرا فائدہ ہے. 2/3 کر لیتا ہوں، اس سے بھی زیادہ کرے گا تیرا فائدہ. اے اللہ کے رسول آپ سے وعدہ ہے اب ذکر کا جتنا وقت ہوگا درود ہی پڑھوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے. یہ جو جملہ ہے اکیلا کافی ہے. تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے. غم کے اندر سوچیں ذرا کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ رزق نہ ہونے کا غم, بچوں کے نافرمان ہونے کا غم. دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان کا تعلق غم سے ہے. انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے انسان غمگین نہیں ہوتا. جو بندہ درود پاک ہر وقت پڑھتا رہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ غموں کو دور کر دیتے ہیں. غموں کو دور کرنے کا مطلب کیا؟ رزق حلال بھی فراہ مل گیا, اولاد کی فرما برداری بھی مل گئی, دنیا بھی آسان مل گئی. اکیلے درود پاک سے وجہ کیا ہے؟ جو بندہ رسول اللہ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. 10 مرتبہ. انشاءاللہ اس کے فضائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ نے زندگی میں صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے. 10 مرتبہ کا عدد کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قیامت کے دن 10 مرتبہ اپنی زندگی میں درود پاک پڑھتا ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا. یہ آپ نے نمازوں کے علاوہ پڑھنا ہے, نمازوں سے باہر پڑھنا ہے. اور ایک وظیفہ ہے, اور وہ وظیفہ مکمل بتاتا ہوں, اس کی ہر جز کی ایک فضیلت ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. جو حالی سبحان اللہ و بحمدہ ہے نا, حالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے نا اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر و معاف ہو جاتے. ام ہانی کی حدیث میں جب انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول میں کیا پڑھا کروں, تو رسول اللہ نے 4 جملے کہے تھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک کہا تھا 100 مرتبہ پڑھے گی 100 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا ثواب, 100 مرتبہ پڑھے گی 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب, 100 مرتبہ پڑھے گی تو اللہ رب العزت 100 گھوڑے زین پوش آزاد کرنے کا ثواب. اور لا الہ الا اللہ کا جو ثواب ہے وہ تو اس حدیث میں ایسے بیان ہوا ہے کہ زمین و آسمان کے مابین جتنی خلا ہے اس کو اجر و ثواب سے بھر دے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چاروں وظیفوں کا ام ہانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. 100 اسماعیل کے بیٹے, 100 اونٹ, 100 گھوڑے, اور لا الہ الا اللہ تو زمین و آسمان کے مابین سارے خلا کو پور کر دے گا. کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ نیکیوں سے, اجر سے, ثواب سے. 100 مرتبہ. اور یہی حدیثیں دیگر امور میں بھی ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ان کے اجر و ثواب الگ الگ کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اگر ان کے ساتھ جو ان 4 کے ساتھ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ ملا لی جائیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, تو یہ تو بذات خود جنت کا ایک خزانہ ہے, یہ جنت کا ایک دروازہ ہے. اور اس حدیث کے الفاظ ہے کہ ابراہیم نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبر دے دو کہ جنت میں ہر بندے کا میدان چٹیل ہے. اس نے دنیا میں اس کے پودے لگانے ہیں, دنیا میں اس کے درخت لگانے, اور وہ پودے یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ ان کے اجر و ثواب کا اندازہ صرف یہاں سے لگائیے کہ اگر آپ نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ 3 الفاظ کہتے ہیں, سنی ہوئی ہے نا حدیث, اور اس کے ساتھ کیا ملاتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, انسان کے سارے گناہ معاف. تو یہ زندگی میں 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد آپ نے استغفار میں سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اور سید الاستغفار کا وظیفہ انشاءاللہ وہ بھی بار لگا دیا جائے گا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی والا. یہ والا وظیفہ آپ نے صبح شام پڑھ لا. جو بندہ صبح پڑھتا ہے رات تک فوت ہو جائے جنت میں, رات کو پڑھتا صبح تک فوت ہو جائے جنت میں. اور جو بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے اس نے جتنا مرضی بڑا گناہ کیا معاف ہو جاتا ہے. رسول اللہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر
استغفراللہ کا جو وظیفہ ہے استغفراللہ یہ بھی ہر روز 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس 1000 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت من لازم الاستغفار، جو استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل دور کر دیتے ہیں اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے انسان نے گمان نہیں کیا۔ باقی کچھ اور وظائف لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس چارٹ کے ساتھ چیک لسٹ بنانی ہے اور ہر روز کم از کم یہ وظائف کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تسبیح، حمد، تحلیل اور ان کا جو اجر و ثواب ہے اس حوالے سے موقع ملا تو آئندہ آنے والے دروس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔